18 نومبر 2013۔ عن ابی ذر قال ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی الہواء الا وهو یذکرنا منہ علما قال فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 1624۔ ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہم سے اس حال میں جدا ہوئے کہ کوئی بھی چڑیا ہوا میں پر مارتی تو آپ ہمیں اس سے ایک علم سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر مزید کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی چیز جو تم کو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے وہ تمہارے لیے واضح کر دی گئی۔ مولانا اس حدیث کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کی شرح میں نے دیکھا تو شارحین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے مکمل شریعت ہم کو بتا دی۔ اس سے بات واضح نہیں ہوتی۔ اس میں لفظ علم ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ علم کا مطلب کیا ہے۔ تو اس میں دو جز ہے، دونوں جز پر غور فرمائیے۔ ایک جز اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو وہ تمام باتیں بتا دی جو تم کو جہنم سے بچانے والی ہوں اور جنت سے قریب کرنے والی ہوں، سب بیان کر دی گئی۔ اور صحابی اس کی مثال کے طور پر ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہوا میں کوئی پرندہ اڑتا تھا تو اس سے ہم کو رسول اللہ کوئی نصیحت کی بات بتاتے تھے۔ یہ ایک مثال ہے کہ رسول اللہ نے کیا باتیں صحابہ کو بتائیں۔ اس کو سمجھنا ہو تو اس کی ایک مثال یہ ہے، مثلا اس کو جنرلائز کرو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، جب کسی معاملے میں بطور مثال ایک واقعہ بتایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ جنرلائز کریں، جنرلائز کر کے آپ پوری بات سمجھ لیں گے۔ تو اب غور کیجیے کہ جو واقعہ بتایا انہوں نے، جو مثال انہوں نے بتائی وہ تھی کہ ہوا میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کو کہا کہ دیکھو اس میں یہ نصیحت ہے۔ تو اسی نوعیت کی چیزوں کو آپ شامل کریں گے اس میں۔ یہ ایک مثال ہے کہ کون سی بات ہوتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی نسبت سے صحابہ کو بتا دیتے۔ اس پر غور کرتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ علم جو ہے یہاں، لفظ علم یہاں قانون کے معنی میں نہیں ہے، یہ معرفت کے معنی میں ہے۔ کیونکہ دیکھیے، ایک چڑیا یا چڑیوں کا جھنڈ ہوا میں اڑ رہا ہو، اس کو آپ دیکھیں، اس سے کوئی نصیحت لیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کوئی قانون کا معاملہ ہوگا، اسے کوئی قانون دریافت کریں گے آپ، اسے آپ معرفت دریافت کریں گے۔ یہ منظر کہ پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے بلا شبہ ایک بہت بڑا تخلیق کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو تخلیقات ہیں اس میں ایک بہت عجیب واقعہ یہ ہے کہ پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن اس سے جو نصیحت آپ لیں گے تو وہ کوئی قانون کی دفعہ نہیں ہوگی، وہ دیوانی اور فوجداری قانون کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہ معرفت ہوگی۔ تو یہاں علم ہوتا ہے، جو لفظ علم کا جو لفظ ہے بمعنی معرفت ہے۔ پھر دوسری بات یہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ جنت اور جہنم کا معاملہ جو ہے، آخرت کی کامیابی کا جو معاملہ ہے، اس کا سارا انحصار معرفت پر ہے، قانون کی دفعات پر نہیں ہے۔ یعنی معرفت وہ چیز ہے جو آپ کو
جہنم سے دور کرتی ہے اور جنت سے قریب کرتی ہے. بالکل واضح ہے ان الفاظ سے. اب سوچیں کہ معرفت کی حیثیت کیوں ہے. اس کی حیثیت اس لیے ہے کہ معرفت جو ہے وہ سینٹرل آئیڈیا ہے, سینٹرل تھیم ہے دین میں. کسی بھی چیز میں, کوئی بھی چیز ہو, چاہے سیکولر چیز کیوں نہ ہو, ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے جو جس کی حیثیت سینٹرل ہوتی ہے, وہ سینٹرل تھیم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, جاب لینا ہے آپ کو, سروس لینا ہے آپ کو بازار میں, تو اس کی سینٹرل تھیم کیا ہے؟ اچھی تعلیمی ڈگری. آپ کے پاس اگر اچھی تعلیمی ڈگری ہے تو آپ کو جاب مارکیٹ میں آسانی سے ایک اچھا جاب مل سکتا ہے. تو کیا جاب مارکیٹ میں جگہ لینے کے لیے جو سینٹرل چیز ہے وہ ہے اچھی ڈگری. ایسی بزنس ہے, مثلاً بزنس میں ایک سینٹرل چیز کیا ہے؟ انکم ہے. اگر آپ کے بزنس سے آپ کو انکم ہو رہی ہو, آمدنی ہو رہی ہو, تب تو بزنس ہے, نہیں تو وقت کا ضیاع ہے. یعنی آپ دکان کھولیں مگر آپ کو کچھ پیسہ نہیں مل رہا ہو, فائدہ نہ ہو رہا ہو, تو وہ بزنس نہیں کہا جائے گا. وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا وقت ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو ہر چیز میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو سینٹرل پوزیشن حاصل ہوتی ہے. سینٹرل پوزیشن. تو دین میں سینٹرل پوزیشن کس چیز کی ہے؟ معرفت کی ہے, جس کو حدیث میں علم کہا گیا ہے. یعنی اگر معرفت ہو جائے تو گویا کہ سب چیز ہو جائے گی. جیسے درخت میں آپ دیکھتے ہیں, درخت میں اگر بیج کا تحقق ہو جائے, بیج ہو جائے, تو پھر پورا درخت ہو گیا. بیج ہے درخت ہے, بیج نہیں درخت بھی نہیں. ایسی معرفت ہے تو سارا دین ہے, معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب سوچیں کہ معرفت کیا چیز ہے. معرفت کا مطلب ہے, معرفت کا لفظی معنی ہے پہچاننا, ریئلائزیشن, دریافت, ڈسکوری. یہ ہے معرفت. تو معرفت سے مراد ہے معرفت خدا, اللہ کی دریافت, اللہ کی پہچان, اللہ کو ریئلائز کرنا. تو جب آپ اللہ کو دریافت کے درجے میں پا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے خالق کو جان لیتے ہیں, آپ اس ہستی کو جان لیتے ہیں جس نے آپ کو وجود دیا, جو آپ کو اس زمین پر موقع دیا رہنے کا, اس زمین پر لائف سپورٹ سسٹم قائم کیا, جس نے آکسیجن کی سپلائی کا انتظام کیا, جسے زمین سے غذائیں نکالی, جسے سورج سے روشنی بھیجی آپ کو. تو بے شمار چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو معرفت خدا یا ریئلائزیشن آف گاڈ کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے, وہ بلین چیزوں کا نام ہے. تو جب اللہ کی معرفت ہوگی تو آپ کی تھنکنگ پروسیس جو ہے صحیح ہونے لگے گا, آپ کی نیتیں درست ہو جائیں گی, آپ کے اندر اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں آپ, اس کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اسی کو کہتے ہیں محاسبہ یا اکاؤنٹیبلٹی. تو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کے بولنے کو درست کر دے گا. آپ مثلاً آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ سب و شتم نہیں کریں گے, آپ بے بنیاد باتیں نہیں کہیں گے, سچ بولیں گے, سچ. تو آپ کا سوچنا, آپ کا بولنا, آپ کا بیہیویئر, آپ کی ڈیلنگ, آپ کا پورا رویہ جو روزانہ آپ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ سب ایک یعنی
سب جو ہے دینی معیار پر قائم ہو جائے گا. یعنی ایک چیز سے ایک بیج سے پورا درخت بن جائے گا. تو معرفت کی حیثیت بیج کی ہے اور بقیہ چیزوں کی حیثیت درخت کی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ درخت میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی شاخیں الگ سے لا کر چپکائی جائیں، پتیاں الگ سے لا کر لگائی جائیں، پھول الگ سے لا کر اس میں کہیں داخل کیا جائے، پھل الگ سے لایا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یعنی بیج جب انفولڈ ہوتا ہے تو درخت بن جاتا ہے. بیج جو ہے یعنی سیڈ، SEED سیڈ، بیج جو ہے جب انفولڈ ہوتا ہے تو وہ ایک مکمل درخت بن جاتا ہے، جس میں تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتیاں بھی ہیں، اور پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، سایہ بھی ہے. تو بیج کا انفولڈ ہونا یہی درخت، اسی کو درخت کہتے ہیں. اسی طرح سے معرفت جب انفولڈ ہوتی ہے تو پورا دین بن جاتا ہے. پورا دین کے معنی نہیں کوئی دفعات ہیں، کوئی قانونی شرائط ہیں، کوئی لسٹ ہے کام کی، ایسا نہیں ہے. بلکہ معرفت یا ایمان باللہ یا اللہ کی پہچان یا اللہ کی دریافت، یہ سب ایک ہی چیز ہے جس کو ہم معرفت کہہ رہے ہیں. تو جب معرفت آپ کے اندر آ گئی تو گیا کہ آپ کے اندر دین کا بیج آ گیا. اب وہ انفولڈ ہوگا تو ایک ایک چیز درست ہوتی چلی جائے گی. جیسے ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے ایمان قبول کیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم دین سیکھنے کے لیے علی کے پاس جاؤ، انہیں کے ساتھ رہو، وہ تم کو دین کیا ہے اس کو سمجھائیں گے. تو ایک دن 2 دن وہ وہاں نظر آیا مسجد میں، مدینے کی مسجد میں، کیونکہ وہاں پر ایک ٹاؤن تھا، وہ ایک ہی مسجد تھی، وہاں سب لوگ جمع ہوا کرتے تھے روزانہ. اس کے بعد پھر وہ دکھائی نہیں دیا مسجد میں. تو رسول اللہ نے علی سے پوچھا کہ میں فلاں شخص کو جو تمہارے ساتھ کر دیا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ میرے پاس چند دن رہا، اس کے بعد چلا گیا. تو آپ نے کہا کہ کسی کو وہ آدمی ملے تو وہ میرے پاس لے آئے. تو کہیں مل گیا وہ آدمی تو ان کو بلا کر لائے. تو آپ نے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم علی کے ساتھ رہو، دین سیکھو، تو چلے گئے. تو اس آدمی نے کہا کہ میں دین سیکھ لیا، جب دین سیکھ لیا تو میں چلا گیا. تو آپ نے پوچھا کہ تم نے دین کیسے سیکھ لیا؟ تو اس نے یہ سورہ بتائی کہ یہ سورہ مجھے علی نے تعلیم کی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو اس نے کہا کہ دیکھیے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی دنیا میں جو عمل کرتا ہے چاہے وہ ذرے کے برابر بھی ہو، کب چھوٹا سا ہو، تب بھی وہ اس کا ریکارڈ رہتا ہے. اور آخرت میں جب وہ پہنچے گا وہاں تو وہ ذرے کے برابر نیکی بھی اس سامنے آ جائے گی اور ذرے کے برابر برائی بھی سامنے آ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ اب جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو جہاں محسوس ہوتا ہے مجھے کہ یہ تو برائی ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، جہاں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچھائی ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہوں. یعنی چیزوں کو آخرت کی نسبت سے دیکھنا، یہ ہے معرفت. اس سے پہلے بھی وہ چیزیں دیکھتا تھا لیکن وہ اس کو آخرت کی نسبت سے پکڑتا نہیں تھا.
کسی کو مار دیا تو مار دیا، کسی کو برا کر دیا تو برا کر دیا، کسی سے مال کے معاملے میں غلط معاملہ کر لیا تو کر لیا. یعنی جو روزمرہ کی زندگی میں جو واقعات پیش آتے تھے ان کو پہلے بھی جانتا تھا وہ، لیکن اس نے ان کو آخرت کی نسبت سے جوڑا نہیں تھا. یہ اس کو راز معلوم ہو گیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کرتے رہے، جو چاہے کرتے رہے، بلکہ آخر کار یہ ہونا ہے کہ ہم کو موت آئے گی، اس کے بعد ہم قیامت میں حاضر کیے جائیں گے، وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ہمارے لیے جنت کا یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ بات میرے علم میں پہلے نہیں تھی. تو کسی چیز کو برا جان کر بھی وہ اس کو کرتا تھا، کسی کو اچھا جان کر بھی اس سے میرے شوق نہیں ہوتا تھا اس کا. اب معرفت جو ہو گئی کہ دین کا مطلب ہے دنیا کو آخرت کی نسبت سے دیکھنا، دنیا کے معاملات کو آخرت کے محاسبہ سے جوڑ کے سمجھنا، دنیا کی باتوں کو جنت و جہنم کو جو کانسیپٹ ہے اس سے ملا کر دیکھنا. تو جب یہ مجھے شعور حاصل ہو گیا تو ساری بات میں نے سمجھ لی. اب مجھے ضرورت نہیں کوئی مجھے مزید بتائے. یہ ہے دیکھیے معرفت، کہ معرفت جو سینٹرل تھیم ہے دین میں. معرفت حاصل ہو گئی تو ساری بات حاصل ہو گئی. تو یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں یہی بات بتائی گئی ہے. اور دیکھیے کہ اسی طرح کی باتوں کو کل بات قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو باتیں بتائی تھیں ان سب میں سے ایک مثال یہ ہے. اس کے معنی اس طرح کی باتیں دوسری بھی ہوں گی. تو کیا معرفت اصل ہے، اصل چیز مسائل اور قانونی احکام اور جزئی تفصیلات یہ سب اصل نہیں ہے. اصل چیز ہے معرفت، یعنی اللہ کا شعور ہو جانا، اللہ کا احساس دل میں پیدا ہو جانا، اللہ کو اس حیثیت جان لینا کہ وہ ایک زندہ ہستی ہے، جیسے ہم ایک زندہ ہستی ہیں. ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو ہمارے دلوں تک حال سے واقف ہے، وہ ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے یہاں. اس حیثیت سے جو آپ جان لیں اللہ کو تو آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کی. تو یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتوں کو کور کیے ہوئے، ساری باتوں کو. اب مثلا جو مثال دی گئی اس کو لیجیے آپ، چڑیا کی مثال. آپ ایک جگہ کہیں ہیں، ایک چڑیا اڑ کر کے فضا میں پہنچی اور پھر پھر پڑھتا ہوئے آگے بڑھی. اس کو آپ نے دیکھا تو آپ سوچنے لگیں گے، اگر آپ کو ایمان حاصل ہے، معرفت حاصل ہے، کہ میں تو اڑ نہیں سکتا، چڑیا کیسے اڑ کے چلی گئی ہوا میں تو نہیں اڑ سکتا. تو اس معنی کہ اس دنیا کا خالق کوئی ایسی ہستی ہے جس کے قدرت کا کوئی تھا نہیں. وہ میرے جیسا انسانی پیدا کر سکتا ہے اور چڑیا جیسا انسانی پیدا کر سکتا ہے. یعنی میں جیسا انسان جو زمین پہ چلے اور چڑیا جیسی چیز جو ہوا میں اڑے، کیسی عجیب بات ہے. تو اس میں آپ اللہ کی قدرت کو دریافت کریں گے. پھر اگر آپ موجودہ زمانے میں ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کے زمانے میں، تو آپ سوچیں کہ دیکھو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے، مجھ کو یعنی انسان کو، کہ میں اگرچہ اڑ نہیں سکتا، میرے پاس پر نہیں ہے، اڑنے والی طاقت نہیں میرے اندر نہیں، لیکن اللہ نے مجھے عقل دی ہے. عقل سے میں ایک ٹیکنالوجی کو دریافت کرتا ہوں جو اس زمین میں پہلے سے موجود تھی.
ایک ٹیکنالوجی کی دریافت کرے کیا ہوتا ہے کہ میٹر جو ہے میٹر میرے لیے حرکت میں آ جاتا ہے. یعنی میٹر مجھ کو لے کر سڑک پر دوڑتا ہے موٹر کی شکل میں. موٹر جو دوڑتی ہے روڈ پر وہ کیا ہے؟ موٹر کا دوڑنا کیا ہے؟ میٹر کا دوڑنا. یعنی مجھے اللہ نے یہ درجہ دیا ہے کہ میٹر مجھ کو لے کر دوڑے, میں بیٹھ جاؤں آرام سے سفر کروں اس کو. پھر آپ سوچیں گے کہ اللہ نے مجھے یہ عقل دی, اس سے میرے لیے ممکن ہوگا کہ میں میٹر کو کنورٹ کر کے کشتی بناؤں, شپ بناؤں, اسٹیم پاور بناؤں, اور پھر میٹر مجھ کو لے کے پانی میں تیرے. پھر دیکھیے آپ سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچیں گے کہ ہوائی جہاز تک پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عقل دی اس کے ذریعے سے یہ بھی ممکن ہوگا میرے لیے کہ میں میٹر کو ایسی شکل دوں کہ وہ مجھ کو لے کر ہوا میں اڑے. تو پہلے آپ نے دریافت کیا یعنی چڑیا کی شکل میں اللہ کی قدرت کو. پھر جب آپ یہ دریافت کریں گے کہ میٹر مجھ کو لے کر روڈ پہ چلتا ہے, موٹر مجھ کو لے کر کے پانی میں تیرتا ہے, میٹر مجھ کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت کو دریافت کریں گے. پھر شکر کا جذبہ آئے گا آپ کو, شکر کا جذبہ. چڑیا کو دیکھ کر آپ نے اللہ کی قدرت کو دریافت کیا تھا, اور سوچتے سوچتے آپ کیا کریں گے؟ شکر کو دریافت کریں گے, شکریہ آئٹم کو. پھر یہ چلتا رہے گا سلسلہ. دیکھیے انسان کا ذہن ایسا ہے کہ جب وہ ٹریگر ہو جاتا ہے, ٹریگر, تو ایک چین ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے, ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کو یاد آتی ہیں. یہ انسان کے دماغ کی صفت ہے, چین ریئیکشن جو کہتے ہیں. تو آپ نے چڑیا کو دیکھا تو آپ کے مائنڈ میں ایک چین ریئیکشن پیدا ہو گیا. اب اس کے بعد ایک کے بعد ایک معرفت کے آئٹم آپ کو دریافت ہونے لگے. تو اللہ کی قدرت کو, اللہ کی رحمت کو, اللہ کی عظمت کو, اللہ کی کبریائی کو سب آپ دریافت کرتے چلے گئے. یہ ہے مکمل اسلام, یہ ہے مکمل دین. مکمل دین کا مطلب یہ نہیں کہ دیوانی اور فوجداری قانون کی لسٹ ہے مکمل اسلام میں. دیوانی اور فوجداری قوانین تو اس کے اصل جو ہے دین, اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت اس کے نہیں ہے. مکمل دین نام ہے مکمل معرفت کا. مکمل دین مکمل قانون کا نام نہیں ہے. جس چیز کو ہم کہتے ہیں مکمل دین یا مکمل شریعت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیوانی قوانین اور فوجداری قوانین کی مکمل لسٹ, یہ مطلب نہیں ہوتا. معرفت کے اعتبار سے مکمل ہونا. تو معرفت ایک ہی چیز ہے جو پوری یونیورس کو احاطہ کر لیتی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چڑیا کو سوچتے سوچتے آپ موٹر تک پہنچے, موٹر کو سوچتے سوچتے آپ شپ تک پہنچتے, شپ کو سوچتے سوچتے آپ ہوائی جہاز تک پہنچے. مزید آپ نے پوچھا تو آپ یعنی اسپیس میں جو لا کر جا رہے ہیں ہمارے, وہاں تک پہنچیں گے آپ. غرضے کہ ساری یونیورس کو محیط کر لے گا آپ کا عارفانہ فکر, آپ کی عارفانہ سوچ. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اور اس میں جو ہے کہ ساری بات بتا دی, تو یہی ساری بات ہے. دیکھیے اس کو اچھے سے سمجھ لیے, خود رسول اللہ نے حدیثوں میں ساری بات نہیں بتائی ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ خود حدیثوں میں ساری بات موجود ہے لسٹ کے طور پر, تو بہت بڑی غلط فہمی مبتلا ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں, بلکہ رسول اللہ کا جو لایا ہوا دلائی ہوئی ہدایت ہے وہ آپ کو ایمان دیتی ہے, آپ کو ذہنی ارتقاء دیتی ہے, آپ کے اندر تھنکنگ پروسیس جگاتی ہے, آپ کے اندر کریٹیوٹی پیدا کرتی ہے. تو آپ کی کریٹیو تھنکنگ جو ہے اس سے سب باتیں انفولڈ ہوتی رہتی ہیں. اگر معرفت ایک لسٹ کی شکل میں ہو, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
تو وہ معرفت خشک کی ہوئی، خشک. معرفت کی عظمت اس لیے کہ وہ ایک ڈسکوری کا سبجیکٹ ہے، ڈسکوری کا. اگر معرفت لسٹ کے بعد ہوتی، ایک فہرست کے بعد ہوتی کہ بھائی 1 2 3 4 5 6 9 10، ایک لسٹ ہے، اس کا نام معرفت ہے، پھر تو معرفت کچھ بھی نہیں تھی. وہ ایک خشک موضوع ہوتا، ایک خشک موضوع ہوتا. تو معرفت نام ہے کریٹو پروسیس کا. آپ کے ذہن میں جب آپ کو اللہ کی دریافت ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں ایک پروسیس جاری ہوتا ہے، پروسیس. اس پروسیس سے آپ ساری باتیں انفولڈ ہوتی رہتی ہیں، اور ہر دن آپ کو نئی باتیں، ہر دن نئی باتیں، ہر دن نئی باتیں آپ کو علم میں آتی رہتی ہیں. تب جو پرسنالٹی بنتی ہے جو جنت میں داخل کرنے کے قابل ہو. صرف یہ نہیں کہ کچھ لسٹ ہے کام کی، اس کو دوہرا دیا تو پھر جنت چلے گئے، پھر تو روبوٹ ہے. شاید جنت والے روبوٹ کی طرح ہوں گے. اگر دین اس کا نام ہو، کچھ احکام ہیں ان کی لسٹ بنا دی گئی ہے، اس کو کر لو، اس کو ان کام کو دوہرا لیا تو بس آپ جنت کے مستحق ہو گئے. اس کو ہماری جنت روبوٹ کے لیے، یہ تو روبوٹ کا کام ہے. نہیں، جنت جو ہے ان لوگوں کے لیے جس کے اندر، جن کا ایمان ان کو کریٹو بنا دے، ان کو کریٹو تھنکنگ پیدا کر دے، ہر بات میں نئی بات دریافت کریں. یعنی چڑیا دیکھا ہے تو وہاں بھی 1001 باتیں ان کو سمجھ میں آ جائیں. گھاس دیکھا ہے تو وہاں بھی 1 سے 1 بات ان کو سمجھ میں آ جائے. چوٹی کو رنگتا ہوا دیکھا ہے تو اس میں بھی بہت سے آئٹم ان کو مل جائے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ٹرین کرتے تھے اس بات کے لیے کہ ان کے اندر کریٹو تھنکنگ آ جائے. آج کل کی زبان میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لسٹ نہیں دیتے تھے. صحابہ، رسول اللہ کا جو عطیہ تھا صحابہ کے لیے، یہ نہیں تھا کہ آپ نے لسٹ دے دی ایک کہ دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ ہے، اس کو کرتے رہو. نہیں، آپ نے صحابہ کو ٹرین کیا. علم جو ہے یہاں پر بہت ہی وسیع معنی میں ہے. صحابہ کو آپ نے تربیت دے کر پیپر مائنڈ بنایا. صحابہ کو آپ نے ٹریننگ کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے ان کو پریپیئرڈ مائنڈ بنایا. اور پھر وہ خود اپنے آپ چیزوں کو دریافت کرنے لگے. ان کے اندر ایک 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 پروسیس جاگ اٹھا، پروسیس جس میں ہر چیز میں ان کو معرفت دکھائی دینے لگی. وہ جو کہا ہے کسی عرب شاعر نے کہ وفی کل شعین لہو آیتن تدل علی انہ الواحد. تو ہر چیز میں اگر معرفت کا سامان ہے تو معرفت کا سامان بولے گا نہیں، وہ آپ کو سوچ کر کے ملے گا. جتنا آپ سوچیں گے اتنا ہی آپ کو ملتا چلا جائے گا. تو اس حدیث سے وہ پورا پروسیس معلوم ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے اختیار کیے ہوئے تھے، کہ کس طرح آپ صحابہ کو تربیت دیتے تھے، کس طرح ان کو تیار کرتے تھے، کس طرح ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتے تھے کہ جہنم سے ان کو دوری ہو جائے اور جنت سے قربت حاصل ہو جائے. ان کو کس طرح کرتے تھے، اس کا پورا کورس اس میں آپ غور کریں تو آپ پا سکتے ہیں. اس حدیث میں وہ پورا کورس آپ کو مل جائے گا جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کرتے تھے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے صحابی کی کہ جس نے رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا ہو. یہ تعریف بالکل غلط ہے. اگر ہے تو اس کو ٹیکنیکل تعریف کر سکتے ہیں آپ.
صحابی کی تعریف یہ کیا تھی کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا تو وہ صحابی ہے. اگر یہ تعریف ہے تو یہ بالکل ٹیکنیکل تعریف ہے, یہ بالکل قانونی تعریف, حقیقی تعریف نہیں ہے. حقیقی معنوں میں صحابی وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی میں تربیت پائی ہو, جس معنی میں نے عرض کیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس نہج کو پکڑیں اور معرفت کے اس کورس کو اپنے لیے اختیار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.